رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، شرق و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا، تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانیں تو وار دی تھیں حق پر حسین نے، ہائے نہ کی تھی دیکھ کے آلام کربلا۔ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آل نبی کے صبر پر ہے آج بھی گواہ، آل نبی کے صبر پر ہے آج بھی گواہ، ہر صبح کربلا ہو یا ہر شام کربلا۔ سیراب ہو گئی جو خون حسین سے، لازم ہے رفعتوں پہ اکرام کربلا۔ وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی، وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی، سمجھے ہوں جس نے ہو بہو احکام کربلا۔ ڈرتا نہیں ہے موت سے بالکل وہ شیر دل، ڈرتا نہیں ہے موت سے بالکل وہ شیر دل، جس پہ عیاں ہو پیشگی انجام کربلا۔ صبر حسین بن گیا ضرب المثل مگر، صبر حسین بن گیا ضرب المثل مگر، تازہ یزیدیوں میں ہے کوہرام کربلا۔ نکلے حسین
حق کی خاطر جہاد میں، نکلے حسین حق کی خاطر جہاد میں، سنی کو تو نہیں کوئی ابہام کربلا۔ آصف یہ فیض عام ہے سید جلال کا، آصف یہ فیض عام ہے سید جلال کا، بچپن سے جو پلا گئے ایک جام کربلا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے مقدس ایام میں مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ہمیں فلسفہ شہادت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کا تذکرہ ہو، یا صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو شہداء ہیں ان کی شہادت کا تذکرہ ہو، یا اسلام کی تاریخ میں بعد میں جتنے شہداء ہوئے ہیں۔ لفظ شہادت اور لفظ شہید اس کے متعدد معنی ہیں، لیکن ہمارا مطلب اور موضوع اللہ کے راستے میں کلمہ حق کی سربلندی کے لیے کفر کے خلاف یا باطل پرستوں کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے والا شخص، اس پر جو لفظ شہید کا اطلاق کیا جاتا ہے یا اس کے عمل کو شہادت کہا جاتا ہے، اس کے فلسفے کی وضاحت آج ہمارا موضوع ہے۔ گو قرآن مجید برہان رشید میں ان کا تذکرہ قتیل اور مقتول کے لحاظ سے بھی موجود ہے، لیکن رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شہید بھی کہا ہے، اور ایسے ہی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر ان کے لیے لفظ شہید کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، جو قتل کیا جائے وہ مقتول ہوتا ہے یا قتیل ہوتا ہے، تو کہا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں جن ہستیوں کی حیات کا ذکر ہے اور بلندی درجات کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ لفظ قتل سے کیا گیا کہ انہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہے، اور ایسے جو فی سبیل اللہ مقتول ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ پہلے تھا قول نہ کرو ان کے بارے میں، زباں پہ لفظ نہ لاؤ، اب یہ ہے کہ دل میں خیال بھی نہ کرو، کیونکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی متعدد مقامات پر ان ہستیوں کے لیے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، ان کے لیے مقتول کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن ان کا جو منصب ہے وہ منصب شہادت ہے، اور ان کا جو لقب ہے وہ لفظ شہید ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ان کے اس منصب کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالی غزوات کی بنیاد پر، جہاد کی بنیاد پر یہ ظاہر کرے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، یعنی منافق بھاگ جائیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور اہل ایمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے، لیکن اس جاننے کا، علم کا اظہار اس پر یہاں لفظ علم بولا گیا ہے، اور یہ اس لیے ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے، اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنکم، تم میں سے اللہ پکڑ لے شہداء کو، یعنی تم میں سے چن لے شہداء کو اور ظاہر کر دے شہداء کو۔ تو یہاں وہی لوگ جن کو مقتول فی سبیل اللہ کہا گیا، انہی کے لیے رب ذوالجلال نے لفظ شہداء کا استعمال کیا۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید میں صرف یہاں ہی نہیں اور مقامات پر بھی اس لفظ کا اس معنی میں جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان کے لیے لفظ شہید کا استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ایسے مقام پر بھی کیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا، تو ان بڑے انعاموں میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے نوازنے کا کہا کہ ہم تمہیں شہیدوں کے ساتھ رفاقت کا انعام دیں گے جنت میں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں انہیں کیا ملے گا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ جنت میں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی ان کو سنگت ملے گی، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی ان کو صحبت ملے گی۔ یہ اللہ کی اطاعت کرنے کا انعام ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جو قیامت کے دن انعام ملے گا وہ ذکر کیا جا رہا ہے، کہ انہیں انعام یافتہ لوگوں کی صحبت دی جائے گی، بڑا نوازا جائے گا کہ وہ جنت میں انعام یافتہ لوگوں کا دیدار کر سکیں گے، ان کی صحبت پائیں گے۔ وہ کون ہیں انعام یافتہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ صدیقین ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ شہداء ہیں۔ یعنی کتنا اونچا درجہ مل گیا مقتول فی سبیل اللہ کو، کہ اللہ کے راستے میں جس نے اپنی جان دی اس پر اللہ نے لفظ شہید کا اطلاق فرمایا، اور
ابھی ہم واضح کریں گے کہ کن وجوہ کی بنیاد پر اس مقتول کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہداء کہہ کر رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا یہ خود تو عظیم ہیں ہی، ایسے عظیم ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے لوگوں کو عظمت عطا کریں گے کہ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا ان کو انعام یافتہ لوگوں کی سنگت ملے گی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ بہت اچھی سنگت اور رفاقت ہوگی۔ تو جن لوگوں کی سنگت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوروں کے لیے اجر قرار دیا اور اوروں کے لیے جنت کا انعام قرار دیا، اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر شہداء کا تذکرہ کیا اور لفظ شہداء کے ساتھ، اور یہ واضح کیا کہ خواہ کسی کا بیٹا تھا، اس کی برادری کوئی تھی اور اس کا خاندان چھوٹا تھا یا بڑا تھا، لیکن وہ صاحب ایمان تھا اور خلوص کے لیے، خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ راہ حق میں نکلا اور اس نے اپنی جان دے دی، تو رب ذوالجلال اس کو اتنا اونچا درجہ عطا فرمانے والا ہے کہ وہ خود تو جنتی ہے ہی، اللہ جنت میں انعام یافتہ لوگوں میں اس کو شمار کر رہا ہے، اور پھر جو عظیم لوگ ہیں چونکہ اطاعت خداوندی کرنے والے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے وہ چھوٹے لوگ نہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو پھر ان شہداء کی سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی، پھر صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی سنگت عطا فرمائی جائے گی۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں ان کے اس لقب کو بھی واضح فرمایا اور ان کی اس عظمت کو بھی اجاگر کیا۔ عربی زبان میں لفظ شہید بنیادی طور پر شاہد ہو یا شہید ہو یا شہادت ہو، یہ گواہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی واقعہ پر، کسی موقع پر، کسی چیز کے بارے میں جو گواہی دینے کا عمل ہے اس کو شہادت کہتے ہیں، اور آج بھی ہمارے عرف میں یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے، اور گواہی دینے والا شاہد یا شہید کہلاتا ہے۔ اور اس کے جو مختلف شرائط ہیں اس کی بنیاد پر اگرچہ اس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، دین حق کے غلبے کے لیے جو جان دینے والا ہے، یہ جو شہید ہے اس کو کئی وجوہ کی بنیاد پر شہید کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس لیے کہ دوسرے لوگوں کی ارواح کے مقابلے میں ان کی ارواح کا معاملہ یہ مختلف ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال شہداء کی ارواح کو شاہد بناتا ہے، انہیں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد، رب ذوالجلال شہیدوں کی ارواح کو اجسام والی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یعنی ویسے اجسام ان کے تو کٹ گئے، لیکن ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی اجسام والی طاقت عطا فرماتا ہے، اور پھر ان کو مختلف قسم کے تصرفات اور مختلف قسم کے افعال کی صلاحیت مل جاتی ہے۔ فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ، یعنی زمین کے کسی مقام پر جانا ان کے لیے ممکن ہوتا ہے، آسمانوں پر اور جنتوں میں جانا ان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، ان کی روحوں کو جسموں والی شان مل جاتی ہے۔ ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد فیذهبون من الجنۃ والارض والسماء حیث یشاءون، جہاں وہ چاہتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوت دیتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ،
وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی۔ اگر رب چاہے تو انہیں یہ بھی توفیق ملی ہوتی ہے کہ ینصرون اولیاءہم، وہ شہداء اپنے دوستوں کی مدد بھی کر لیتے ہیں، وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اپنے دشمنوں کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی روحوں کو یعنی جو طاقت ملتی ہے اور وہ حاضر ہو سکتے ہیں اس حضور اور اس گواہی حاضری کی بنیاد پر بھی ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ چونکہ جو شہادت اور گواہی ہے اس کا معنی عربی میں الحضور مع المشاہدات، کہ دو شرطیں ہیں کہ کوئی کسی واقعے کا گواہ تب بن سکتا ہے کہ وہاں حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، مشاہدہ کر رہا ہو۔ اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو پھر وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ پہلی وجہ ہے جو شہداء کو شہداء کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شہید جو ہے وہ ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے، ملکوت سے دار دنیا کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور دار آخرت کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لوگ تو جنت میں جائیں گے تو پھر جنت کا مشاہدہ کر سکیں گے، ان کو اس سے پہلے ہی دار دنیا اور دار آخرہ کے ملکوت کے مشاہدہ کا اللہ انعام عطا کرتا ہے۔ تو اس مشاہدے اور اس گواہی کے لحاظ سے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ ما اعد اللہ لہ من الکرامت، کہ جس وقت شہید کی روح بدن سے نکلتی ہے تو یہ اس وقت مشاہدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں اعزاز تیار کر رکھا ہے، یہ اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ تو اس مشاہدے کی بنیاد پر اس کو شاہد اور شہید کہا جاتا ہے۔ ما اعد اللہ لہ من الکرامت، یہاں کرامت سے مراد یعنی اس کا جو اعزاز اور شرف جو جنت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کی بنیاد پر، یعنی شہید کو روح نکلتے وقت وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے، اس مشاہدے کی بنیاد پر اس کو شہید کا لقب دیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر لِأَنَّهُ يُشَاهِدُ الْمَلَائِكَةَ عِنْدَ احْتِضَارِهِ، جب اس کا نزع کا وقت ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کا دیدار کرتا ہے۔ یعنی ایک تو عام مومنین کے لحاظ سے قبض روح کے لیے فرشتے آتے ہیں، لیکن اس کے لیے اور بھی فرشتوں کی جماعتیں موجود ہوتی ہیں جو روح نکلنے سے پہلے اس عالم دنیا میں ہی یہ فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اس مشاہدے کی بنیاد پر اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر لِأَنَّهُ يَشْهَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِبْلَاغِ الرُّسُلِ، چونکہ شہید کی مطلقاً بات کی جا رہی ہے، خواہ وہ کسی بھی امت کا شہید ہو، چونکہ ہر امت کے وہ لوگ جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جانیں دی وہ سارے شہید ہیں۔ تو ان کو اس بنیاد پر شہید کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے کہ ہمارے رسولوں نے ہم تک دین پہنچایا تھا، یعنی رسولوں کے حق میں یہ گواہ بنیں گے، چونکہ اللہ کے دربار میں رسولوں کو کہا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو کہ تمہیں میں نے جو دین دیا تھا تم نے وہ دین آگے پہنچایا تھا۔ تو ہر امت کے جو شہداء ہیں وہ اپنے اپنے رسولوں کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے اور شہادت دیں گے۔ اس بنیاد پر بھی شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر یہ شہید جس وقت شہید ہوتا ہے تو لِأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ، اب یہ شہید اس لیے شہید ہے کہ بمعنی مشہود ہے،
یعنی کبھی بمعنی فاعل ہوتا ہے، کبھی بمعنی مفعول ہوتا ہے، چونکہ فعیل کے وزن میں دونوں صلاحیتیں عربی زبان میں موجود ہوتی ہیں، تو پھر اب ان کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے شہادت دی جاتی ہے، ان کے لیے گواہی دی جاتی ہے، ان کے اس عمل پر، اور پھر خصوصی طور پر ان کے لیے جنت ملنے پر ان کے لیے گواہی دی جاتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ شہید تیرے لیے جنت ہے۔ کس کی گواہی؟ لِأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ تمہیں دنیا سے اب لے جا رہا ہوں، تمہاری روح نکلنے والی ہے لیکن جنت کے لیے لے جا رہا ہوں، تم میرے دین کے لیے نکلے ہو۔ تو اللہ اور اللہ کے فرشتے شہید کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس گواہی اور شہادت کی بنیاد پر شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر لِأَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدًا بِكَوْنِهِ شَهِيدًا، کہ جس وقت شہید ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو زخم لگتے ہیں، اس کا خون نکلتا ہے، تو اس کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بدن پر وہ چیز ہے جو اس کے اس عمل پر گواہی دے رہی ہے، یعنی شہید کا خون گواہی دے رہا ہے، شہید کے زخم گواہی دے رہے ہیں۔ تو چونکہ اس کا پیکر وہ پیکر ہے کہ جس پیکر کے اوپر گواہی دینے والی چیزیں موجود ہیں، جو اس کے شہید ہونے پر گواہی دے رہی ہیں، تو اب یہ مشہود ہے، یعنی اس کے حق میں گواہی دی گئی، اس کے لیے گواہی دی گئی، یعنی کبھی اس بنیاد پر اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ یہ گواہی دے رہا ہے، یہ مشاہدہ کر رہا ہے، یہ حاضر ہے، اور کبھی اس کی بنیاد پر کہ کوئی اور اس کے لیے گواہی دے رہا ہے، اور وہ گواہی اللہ کی ہے، وہ گواہی فرشتوں کی ہے، اور پھر اس کے جسم پر وہ خون جو بوقت شہادت ٹپکا ہے اور وہ زخم وہ گواہی دینے والے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب شہید اٹھے گا تو اس کے زخموں سے تازہ خون نکل رہا ہوگا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، اس کا رنگ خون والا ہوگا، یعنی سرخ ہوگا، لونہ لون الدم، اس کا خون جو ہے رنگ اس کا خون والا ہوگا، مگر ریحہ ریح المسک، خوشبو اس کی کستوری والی ہوگی، یعنی سارا میدان معاشر جو ہے اس میں ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم سمجھتے تھے یہ مٹ گئے، یہ کٹ گئے، یہ لٹ گئے، یہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے معاذ اللہ، لیکن ان کو تو اللہ نے کیسی شان دی ہے کہ آج بھی ان کا پروٹوکول جو ہے وہ موجود ہے کہ جس سے یعنی پورا میدان معاشر جو ہے وہ اس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یعنی اس کے بدن پر ایسی چیزیں ان کا گلزار واقع ہے کہ جو اس پر دنیا میں بھی گواہی دے رہی ہے، وہ زخم اور وہ خون، اور قیامت کے دن بھی وہ گواہی موجود ہوگی۔ تو اس بنیاد پر بھی اس شہید کو لفظ شہید کے ساتھ شریعت میں یاد کیا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر شہید کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ لِأَنَّهُ لَا يَشْهَدُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، ویسے تو جب بندے کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے ہوتے ہیں، لیکن وہاں وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو دوزخ پر مامور ہیں یا دوزخ کی طرف لے جانا ان کی ڈیوٹی ہے، مگر شہید وہ ہے کہ اس کے پاس آنے والے فرشتے صرف رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں، یعنی اس کے نزع کے وقت میں، اس کے آخری وقت میں یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ کوئی دوزخ کی طرف لے جانے والا فرشتہ وہ آئے ہی نہ، صرف ملائکہ رحمہ حاضر ہوں۔ تو اس کے لیے چونکہ ملائکہ رحمہ جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، صرف فرشتے رحمت کے حاضر ہوتے ہیں، تو اس حاضری کی بنیاد پر اور اس شہود کی بنیاد پر اس کو
شہید کہا جاتا ہے کہ یہ خاص اس کا پروٹوکول ہے جس کا شریعت نے اس انداز میں بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ 9 نمبر پر شہید کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے یشہد لہ بالامان من النار، اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ گواہی دی جاتی ہے کہ تجھے آگ سے محفوظ رکھا جائے گا۔ آگ سے امان کی گواہی فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آگ سے امان کی گواہی، یعنی کچھ لوگ ہیں معاذ اللہ جو کفر پر ہیں وہ دائمی طور پر آگ میں ہوں گے، اور کچھ جو مسلمان ہیں لیکن بد عمل ہیں اگر ان کی ویسے معافی نہ ہوئی تو کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کے مطابق سزا لے کے پھر جنت میں چلے جائیں گے، یا ان کی شفاعت ہوگی تو جلدی کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ یعنی مومن ہو کے بھی دوزخ میں جا سکتے ہیں بد عملی کی بنیاد پر کچھ دیر کے لیے، مگر شہید کے لیے یہ گارنٹی دی جائے گی کہ اس کے لیے امان ہے دوزخ سے، اس کے لیے نار سے، اس کے لیے امان کی گواہی دے دی گئی ہے، اور اس شہادت اور گواہی کی بنیاد پر شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ 10 نمبر پر لأن الملائکۃ تشہد لہ بحسن الخاتمۃ، کہ شہید تیار ہو کے گھر سے نکلا ہے، میدان جنگ میں جا رہا ہے اور مارکا ہونے والا ہے، تو فرشتے اس کے لیے حسن خاتمہ کی گواہی دیتے ہیں کہ جس وقت وہ ریا کے لیے نہیں نکلا، وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں نکلا، یہ سارے اس مقبول شہادہ کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو پہلے ہم حدیث بیان کر چکے ہیں کہ قزمان نامی ایک شخص تھا، غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کے اندر وہ کھڑا تھا اور فرنٹ لائن پہ کھڑا تھا اور لڑنے کے لیے پر تول رہا تھا، اور سارے سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا مخلص ہے، دین کے لیے آیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجاہدوں پر نظر ڈالی تو فرمایا ھذا من اہل النار، یہ بندہ جہنمی ہے۔ اب وہ بھی اپنے طور پر جہاد کے لیے نکلا ہوا تھا اور پھر لڑا بھی، اور بالآخر یہ خبر آ گئی کہ وہ تو شہید ہو گیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی النار، سیدھا جہنم میں جا پہنچا ہے۔ کہ وہ آیا تھا منافقت چھپانے کے لیے کہ کب موقع کوئی بنے گا تو لوگ جب میری منافقت کی بات کریں گے تو میں تو کہوں گا کہ میں تو جو ہے وہ جہاد کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ میں نے فلاں جنگ کافروں کے خلاف لڑی ہے، میں نے تو کافر مارے ہیں۔ تو یہ جو زخم ہے، شہید کو جب زخم لگتا ہے تو شہید کو اس کی لذت آتی ہے، لیکن منافق کو جب لگتا ہے تو پھر درد برداشت نہیں ہوتا۔ شہید کا تو اپنا مقام ہے، یعنی کسی کو 70 زخم لگے تھے، کسی کو 80 لگے تھے، تو پھر بھی جاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور کربلا کے میدان میں مسلم بن اوسجاسدی روح نکل رہی تھی تو دوستوں کو کہہ رہے میں تو جا رہا ہوں، علیکم بالحسین، تم پر لازم ہے کہ امام حسین کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ جو دین کے لیے زخم لگے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشہید لا یجد الم القتل الا کما یجد احدکم المس القرصۃ، فرمایا شہید کو بوقت شہادت اگرچہ اس کو جو اسلحہ بھی اس کے خلاف استعمال کیا جائے، جتنا بھی اس پہ تشدد کیا جائے، فرمایا اس کو صرف اتنا درد ہوتا ہے جتنا چیونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس کی اللہ کی شان ہے کہ جب یہ بندہ ہو کہ اس کے لیے نکل آیا ہے اور یہ ہر زخم برداشت کرنے کے لیے نکل آیا ہے، تو رب ذوالجلال کی قدرت ہے، چاہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلنے ہی نہ دے، اور چاہے تو ادھر تیر تلواریں اور ٹینک اور توپیں چل جائیں گولے اور بندہ شہید ہو جائے، مگر اللہ درد نہ ہونے دے، تو یہ اس کی شان ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ
الشہید لا یجد الب القتل، یعنی سارا یہ فلسفہ یہ اسی موقف پر ہے جس موقف پر اہل سنت شہادت کو بیان کرتے ہیں کہ شہادت میں شکوہ نہیں، شہادت میں ماتم نہیں، شہادت میں ہائے ہائے نہیں، شہادت میں واویلا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رات بھی اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے حلف لے رہے تھے، اقسم علیک، میں قسم دے کے تجھے کہتا ہوں کہ میرے سامنے اعتراف کرو کہ کل کا دن بڑا سخت دن ہوگا، شہادتوں کے گلزار کھلیں گے اور ظالم ظلم کی انتہا کر دیں گے، لیکن میری ہمشیرہ قسم اٹھاؤ لا تخمشی وجہا، ایسے حالت میں کہ جب ظلم ہی ظلم ہوگا اور لاشیں تڑپ رہے ہوں گے اور میری بھی شہادت ہو جائے گی، لیکن تم اپنے چہرے پہ تماچا نہیں مارو گی، ولا تخمشی وجہا ولا تشقی جیبا، تم اپنا گریبان نہیں پھاڑو گی، ولا تنادی بالویل والصبور، تم ہائے ہائے کر کے نہیں بولو گی، کیوں؟ فرمایا ان لی ولہم ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا ہم نے کربلا میں اسوہ حسنہ کو پریکٹیکل میں لانا ہے اور صبر کر کے امت کو دکھانا ہے کہ جو لوگ کہیں گے کہ صبر کرنا ایسے وقت میں بڑا مشکل ہوتا ہے، میری ہمشیرہ آپ نے صبر کر کے دکھانا ہے۔ تو یہ یعنی سارا جو پس منظر ہے اور جو شہادت کا مقام ہے اس کا تقاضا ہے کہ شہید کے طرف کسی ایسے عمل کو منسوب نہ کیا جائے جس سے بظاہر اس کا ثواب ہی ضائع ہو رہا ہو۔ عام جو بچہ جب فوت ہوتا ہے، عام مسلمان کا بیٹا گھر میں میدان کربلا میں نہیں، گھر میں جس وقت وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کر کے فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے۔ وہ مومن انسان اگرچہ وہ کوئی غوث کتب نہیں ہے، سادہ سا مومن ہے، لیکن ہے پکا ایماندار، جب اس کے بیٹے کی روح کو قبض کر کے فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے، یہ کہ عظمت انسان ظاہر ہو جائے۔ فرشتوں سے 3 سوال اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی جب بھی مسلمانوں میں کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، قیامت تک کے لیے یہ قانون ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، تفسیر بیضاوی میں تفصیل سے یہ حدیث ہے۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اقبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا؟ یعنی اس کا نام نہیں لیتا اللہ تعالیٰ، اس کو اپنا بندہ کہہ کے پکارتا، ذکر کرتا ہے۔ نام لینے میں شان بیان نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو پھر اس کے لیے کتنا اعزاز ہے اس دن۔ سارے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو غریب کی جھونپڑی تھی، بیٹا فوت ہو گیا، وہ اس کے سرانے کھڑا تھا، لیکن تذکرہ عرش پہ بھی ہو رہا ہے، اقبضتم ولد عبدی، حالانکہ اللہ کی اذن کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، روح کیسے فرشتے قبض کر سکتے تھے؟ اللہ نے ہی بھیجا تھا، لیکن پوچھتا ہے کیا تم نے اس کے میرے بندے کی بیٹے کی روح کو قبض کیا؟ یقولون نعم، وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، حالانکہ روح قبض کرنے سے مطلب تو واضح ہو گیا کہ وہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، لیکن اللہ بڑے پیار سے پھر فرماتا ہے کیا تم نے اس کی دل کا پھل توڑا؟ ثمرۃ فؤادہ، فؤاد کہتے ہیں دل کو، ثمرہ کہتے ہیں پھل کو، کہ اس کے دل کے گلشن کا پھل تھا، اسے بڑا پیارا تھا، تو کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا؟ یقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اب تیسرا سوال، ماذا قال عبدی، جب میرے بندے کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس پر غم غالب آ گئے، مستقبل تاریک ہو گیا، بولتا چمن اجڑ گیا، تو میرا بندہ کیا کہتا تھا اس وقت؟ حالانکہ سمندر کی گہرائی میں بچلی کی تسبیح وہ سنتا ہے
اور بیٹے کے سرانے کھڑے باپ کی بات وہ سن رہا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے تم بتاؤ کہ وہ کیا کہتا تھا. چونکہ ایک دن جب اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے مشورے میں جواباً کہا تھا کہ ہم تسبیح کے لیے کافی ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں، اس کو بنا کے کیا کرنا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہلوانا چاہتا ہے. کہنے لگے حامدہ کا وسترجا، رب بڑا صبر والا تیرا بندہ نکلا. بیٹے کے سرانے کھڑا ہو کے وہ ماتم نہیں کر رہا تھا، وہ شکوہ نہیں کر رہا تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا لینا تھا تو دیا کیوں تھا، وہ تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا تھا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا. یہ فرشتوں نے گواہی دی اور ان پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ وہ تسبیح ہے فرشتوں جو تم سے نہیں ہوتی، یہ بندہ ہی کر سکتا ہے، کہ تم پہ ایسا وقت نہیں آتا جو اس بندے پہ آیا ہوا ہے. یہ آزمائش کی گھڑی فرشتوں تمہارے لیے نہیں ہے، یہ جن کی اولادیں ہوتی ہیں اور پھر ان سے وہ رخصت ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرشتوں جنت میں ابنو لہو بیتن فی الجنہ، اس بندے کے لیے جو اپنے بیٹے کے سرانے صبر سے کھڑا ہے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس پہ بورڈ آویزہ کرو کہ یہ وہ محل ہے جو بیٹوں کی وفات پر صبر کرنے کی وجہ سے ملتا ہے. یہ بیت الحمد ہے، یہ عام بیٹا تھا، یہ کوئی اہل بیت کا فرد نہیں تھا، یہ کوئی کربلا میں نہیں تھا، یہ اپنے گھر میں فوت ہوا. تو عام انسان مومن صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا انعام ہے. تو جنہوں نے کربلا میں صبر کر کے دکھایا اور اتنی شہادتوں پر صبر کیا، اور ہر شہادت پر فرشتے جب اللہ کے دربار میں پہنچ رہے تھے اور اللہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ میرا حسین کیا کہہ رہا ہے، اور فرشتے کہہ رہے تھے حامدہ کا وسترجا، کہ ان کے صبر کا پیمانہ بڑا بلند ہے اور وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. تو کتنے نئے محلات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر پر ان کے لیے تیار کیے جا رہے ہوں گے. یہ ہے مقام شہادت ان کا، اور یہ ہے منصب شہادت، اور یہ ہے فلسفہ شہادت، اور یہ ہے ان کی عزت و عظمت، اور یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ کہ وہ صبر کی تلقین کرتے ہوئے، سارے ظلم برداشت کرتے ہوئے، حق کی خاطر دین کی سربلندی کے لیے باطل سے ٹکرائے. اور ان کی شہادت، یہ سارے معنی جو ہم نے بیان کیے اس سے کہیں زیادہ وہ ان کی اس منصب کے اندر موجود ہیں. اقبال کہتے ہیں سطر عنوان نجات ما نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری نجات کا مضمون کربلا کے سینے پہ اپنے خون سے لکھ دیا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے وہ لکھا، اور مسلمانوں اور امتوں کی نجات جو قیامت تک دین متین کو ان تک آگے پہنچایا، اس کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہتمام کیا. تو شہادت کے اس فلسفے کے لحاظ سے جو 10ویں وجہ ہے وہ یہ ہے لأن الملائکۃ تشہد لہ بحسن الخاتمہ، اور 11ویں وجہ یہ ہے لأن الانبیاء علیہم السلام تشہد لہ بحسن الاتباع، کہ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اس امتی کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ اس نے ہماری اتباع کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. یعنی قیامت کے دن تو بندہ اور گواہی بھی اللہ کے دربار میں تلاش کر رہا ہوگا کہ کوئی دوسرا نمازی میرے حق میں گواہی دے دے، کوئی مسجد کے امام صاحب ہی گواہی دے دیں، کوئی مولوی صاحب ہی گواہی دے دیں، کوئی حاجی صاحب گواہی دے دیں، اور جس کے حق میں نبی گواہی دے رہے ہوں، اور گواہی اس چیز کی کہ اس نے اتباع کا حق ادا کیا ہے. تو یہ مرتبہ ہے کہ جو دین کی خاطر شہادت پاتا ہے
اس کے لیے حسن اتباع پر فرشتے بھی گواہی دیں گے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام بھی گواہی دیں گے. اور اس کے بعد وجوہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر السکوت لسکوت الشہداء علی الشاہدہ، کہ جس زمین پر وہ شہید ہوتے وقت گریں گے دنیا میں، جہاں جہاں ان کا وقت شہادت آیا، جہاں وہ گرے، تو شہید کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ ان کے حق میں گواہی دیتی ہے کہ جہاں ان کا خون ٹپکا. اور اس لحاظ سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیا عجیب شہادت ہے کہ قرآن کے ورقے ان کی شہادت پر گواہی دیں گے جہاں ان کا خون ٹپکا. یہ امت مسلمہ کے اندر شوق شہادت پیدا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری بڑی شانیں ہیں، گنی نہیں جا سکتی. اور فرمایا پھر بھی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے. ثم احیا ثم اقتل، پھر ظاہری حیات میں مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے. بار بار شہادت کی اس محبت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جو زندگی بھر شوق شہادت کرتا ہی نہیں سچے دل سے، وہ پھر منافقت کی موت مرنے کا اس کا خطرہ ہے اور منافقت کی موت آ جاتی ہے. اس لیے دین متین کی سربلندی کے لیے ہر دل کے اندر شوق شہادت ہونا چاہیے. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں.